اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ انکار حدیث کا ہے۔ آج سورہ اعراف میں یہ تلاوت ہوا، دوسری آیت ہے سورہ اعراف کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ وہ کیا نازل ہوا ہے؟ ایک تو قرآن کریم ہے جس کے الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم کے الفاظ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے۔ دوسری چیز ہے حدیث مصطفیٰ۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اس کے تمام معانی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے۔ احادیث کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن معانی وہی ہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی نطق کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو احادیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے معانی بھی اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں، مگر الفاظ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ مزید تفصیل میں اگر ہم جائیں تو قرآن کریم بھی حدیث مصطفیٰ کی ایک قسم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمیں صرف قرآن چاہیے، تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے، بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے؟ سب کچھ تو حضور کی زبان حق ترجمان سے نکلا نا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو اس صورت میں فلاں مقام پر لکھ لو، اور جب حدیث ارشاد فرمائی تو یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی حضور کی زبان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو قرآن کریم بھی بنیادی طور پر حدیث کی ایک قسم ہے۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرتے تو قرآن کریم کا خود بخود انکار ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث کا انکار کر کے نقصان کتنا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں جا بجا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز کی حیت کیا ہونی چاہیے؟ کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدہ میں جانا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ تو سب حدیث مصطفیٰ میں ہے۔ بنیادی ارکان حدیث مصطفیٰ میں بیان ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن میں، پر زکوٰۃ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے یہ سب بیان حدیث مصطفیٰ میں۔ حج کا حکم ہے، حج کب کرنا ہے، کس مہینے میں کرنا، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے، کن دنوں میں حج کرنا ہے، میقات کون کون سے ہیں، یہ ساری تفصیل حدیث مصطفیٰ میں ہے۔ تو اگر ہم حدیث مصطفیٰ کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کر سکتے، ہم اسلام کی روح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو حضور پر نازل ہوا اس کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ اب وہ معانی ہوں جن کو بصورت حدیث حضور نے ہم تک پہنچایا، یا قرآن کریم کی آیات ہوں
جن کے الفاظ بھی حضور نے ہمیں عطا فرمائے اور معانی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دور حاضر کے اس فتنے سے اور سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔